لڑکوں کے لیے کتنے لمبے بال رکھنا شرعاً جائز ہے؟ تو اولاً یہ یاد رہے کہ چاہے بال رکھنے کا معاملہ ہو یا کوئی اور بھی معاملہ ہو، جیسے لباس پہننے کا یا کوئی بھی، جیسے بعض اوقات آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا، نوجوانوں کو، کہ وہ ناخن وغیرہ بڑھا لیتے ہیں، تو الغرض کوئی بھی کام ہو تو ہمیں شرعی لحاظ سے اسے غور کرنا چاہیے کہ آیا شریعت کے لحاظ سے ہمارا اسلام اس حوالے سے کیا کہتا ہے کہ اس عمل کو ہم اس طرح سے اختیار کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ تو بالوں کے حوالے سے شریعت کا حکم یہ ہے کہ مردوں کو اتنے لمبے بال یعنی رکھنا کہ کندھوں تک آئیں، یعنی کندھوں کو چھو جائیں، اس کی تو شرعاً اجازت ہے۔ اور زلفیں رکھنا یہ سنت مبارکہ ہے، اگر کوئی لمبے بال رکھتا ہے اور سنت کی نیت سے رکھتا ہے تو اس کو ثواب بھی ملے گا۔ تو اتنے بال رکھنا کہ کندھوں تک چھو جائیں، تو یہ، اور اگر سنت کی نیت سے رکھے گا تو اس کو زلفیں بڑھانے اور سنت پر عمل کی نیت سے اتنے بال رکھنے کی ثواب بھی اس کو ملے گا۔ اور اگر سنت کی نیت نہیں کرتا، ویسے ہی اس نے اپنے شوق کے لحاظ سے یا ویسے بال رکھے ہوئے اور اتنے رکھے ہیں کہ صرف کندھوں تک آ رہے ہیں، تو ایسے بال رکھنا یہ شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ بعض لوگ، بعض نوجوان اتنے لمبے بال کر لیتے ہیں کہ جو کندھوں سے بھی نیچے جا رہے ہوتے ہیں، تو اتنے لمبے بال رکھنا کہ جو کندھوں سے نیچے جائیں یہ شرعاً ناجائز اور گناہ ہے، لہذا اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ کندھوں سے نیچے جو بال جائیں گے یہ عورتوں سے مشابہت ہے، کیونکہ عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ کندھوں سے نیچے بالوں کو بڑھائیں، تو لہذا اگر کوئی شخص، مرد اور لڑکے جو کندھوں سے نیچے رکھیں گے عورتوں سے مشابہت ہوگی، اس وجہ سے یہ ناجائز ہے۔ اور حدیث پاک میں ایسے مردوں کے متعلق آیا کہ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشابہت اختیار کرنے کے حوالے سے فرمایا کہ اللہ پاک کی ان مردوں پر لعنت ہو کہ جو عورتوں سے مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور اسی طرح سے ان عورتوں پر اللہ کی لعنت ہو کہ جو مردوں سے مشابہت اختیار کرتی ہیں۔ تو لہذا کہ جو خواتین بھی اسی طرح کہ جو اپنے بالوں کو چھوٹا کر لیتی ہیں فیشن کے طور پر، کندھوں سے اوپر لے آتے ہیں کانوں تک، یا اس طرح سے کندھے سے اوپر آ جاتے ہیں، تو اس طرح سے ان کے لیے بھی بال رکھنا شرعاً ناجائز اور گناہ ہوگا۔ تو لہذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر لڑکے بال رکھنا چاہیں تو اتنی اجازت ہے کہ کندھوں کو چھو جائیں، کندھوں سے نیچے رکھنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اور ناخن وغیرہ کے حوالے سے بھی کہ ناخن جیسے بعض اوقات بڑے رکھ لیتے ہیں، اور اس حوالے سے تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ 40 دن کے اندر اندر ناخنوں کو کاٹنے کا حکم ہے، کہ اگر 40 دن سے زائد ہو گئے اور ناخنوں کو نہ کاٹا تو یہ بھی مکروہ تحریمی، ناجائز اور گناہ ہوگا۔ اور ویسے طبی لحاظ سے بھی بڑے ناخن رکھنا یہ صحت کے لیے مضر ہوتے ہیں، تو لہٰذا ہمیں ہفتے میں یا 2 ہفتے بعد ناخنوں کو کاٹ لینا چاہیے اور صفائی ستھرائی کا خیال کرنا چاہیے۔ دوسرا سوال ہے کہ مسجد الحرام شریف، مسجد نبوی شریف اور مسجد خوارزم یا جامع قدس، ان کا کل رقبہ کتنا ہے؟ تو یاد رہیں کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مسجد الحرام شریف اور مسجد قدس اور مسجد خوارزم، ان 2 کو آپ نے مسجد کبیر شمار فرمایا ہے۔ تو علماء کرام نے غور فرمایا اور دیکھا کہ جامع قدس اور مسجد الخوارزم کا کتنا رقبہ ہے، تو جامع قدس کے حوالے سے فرمایا کہ جو اس کا کل رقبہ ہے وہ 1,44,000 مربع میٹر پر مشتمل ہے۔ تو لہٰذا اس پر غور کرتے ہوئے جب مسجد حرام اور مسجد نبوی شریف کو دیکھا تو ان کا جو کل رقبہ ہے دونوں کا اپنے الگ الگ اعتبار سے بھی تو اس سے کئی گنا زیادہ بنتا ہے۔ جو مسجد الحرام شریف کا ہے وہ 3,56,000 مربع میٹر ہے، اور جو مسجد نبوی شریف کا ہے وہ 3,65,000 مربع میٹر ہے۔ تو مسجد حرام شریف کا بھی کل رقبہ اور مسجد نبوی شریف کا بھی کل جو رقبہ ہے یہ جامع قدس سے کئی گنا زیادہ ہیں، تو لہٰذا یہ دونوں مسجدیں بدرجہ اولیٰ مسجد کبیر کے اندر شمار ہوں گی۔ تو لہٰذا ان میں نمازی کے آگے سے گزرنے کے حوالے سے وہی حکم ہوگا کہ جو مسجد کبیر کا ہے، کہ موضع سجود کے بعد سے، یعنی جس صف کے اندر انسان نماز ادا کر رہا ہے اس صف کو چھوڑ کے آگے والے 3 صفیں یہ موضع سجود کہلائیں گی، تو چوتھی صف سے گزرنا بالکل شرعاً جائز ہے، یعنی بغیر سترے کے بھی گزرے گا تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن عام طور پر جو پاکستان میں اور ہندوستان میں مساجد ہیں تو یہ مسجد صغیر ہی ہیں عام طور پر، تو ان کے اندر اگر کوئی نمازی کے آگے گزرنا چاہتا ہے تو سترا ہونا یہ ضروری ہے، بغیر سترے کے گزرنا ناجائز اور گناہ ہے۔